بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اگلا سبق ہے ہمارے پاس سورۃ الروم۔ سورۃ الروم جو ہے وہ مکی صورت ہے اور اس میں 60 آیات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو چلیے اس کا سب سے پہلے تعارف دیکھتے ہیں۔ تعارف کے اندر یہ ہے جی سورۃ الروم کی دوسری آیات میں روم کو مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں ان کے پھر سے غالب آنے کی خبر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ سورۃ الروم کا نام سورۃ الروم کیوں رکھا گیا ہے، یہ ہمارے پاس پہلا سوال آ گیا۔ سورۃ البقرہ کی طرح سورۃ الروم کے آغاز بھی حروف مقطعات میں سے الف لام میم سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس ایم سی کیوز آ گیا جی سورۃ البقرہ اور سورۃ الروم کا آغاز کس حروف مقطعات سے ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ یہاں سورۃ الروم کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل جو ویڈیو ہے وہ پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے، ہماری پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الروم کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے دو پیشین گوئیاں فرمائیں، یعنی کہ دو جو ہیں وہ پیشین گوئیاں ہوتی ہیں جی آنے والے وقت میں یہ کام دو جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو کام جو ہیں وہ اس سورت کے اندر بیان کی، چند ہی سالوں میں جو پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشین گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ رومیوں کو کس نے شکست دی تھی؟ ایرانیوں نے۔ رومی اہل کتاب مسیح تھے اور مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس سوال بنتا ہے جی کہ جو رومی تھے ان کا مذہب کیا تھا اور جو ایرانی تھے ان کا مذہب کیا تھا؟ رومی جو تھے وہ اہل کتاب مسیحی تھے اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست یعنی کہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کے رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، کہ جو ظاہر تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ایرانی رومیوں سے نہیں ہاریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنی قدرت سے رومیوں کے ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی۔ دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کے فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کی فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اب یہاں پہ سوال بنتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کون سی دو پیشین گوئیاں بیان کی تھیں؟ اب یہ بھی سوال بنتا ہے، پہلی پیشین گوئی کیا تھی، دوسری پیشین گوئی کیا تھی، مسلمانوں کے لیے فتح کا دن کون سا تھا، یا پیشین گوئی جو ہے وہ کون سی تھی مسلمانوں کے لیے بیان کریں۔ اب سورۃ الروم کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الروم کا خلاصہ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے، کہ اسلام کی سچائی کو بیان کرنا اور انسان جو ہے یعنی کہ مسلمان یا جو انسان ہیں ان کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ مضامین آگے جی، سورۃ الروم کا آغاز اس پیشین گوئی سے ہوتا ہے جو ایک معجزہ ثابت ہوئی، قرآن مجید کی صداقت کی دلیل بنی۔ پیشین گوئی کا پورا ہونا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی اور حوصلہ افزائی کی بات تھی۔ اب یہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جی شارٹ کویسچن ہے پیچھے کہ اس کا کیا خلاصہ ہے، مضامین ہے۔ سورۃ الروم میں قیامت اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل دیے گئے ہیں، شرک کی مذمت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، انسانی زندگی کے مختلف مراحل اور اسلام دین فطرت ہونے کا تذکرہ، یعنی کہ اسلام میں کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ فطرت سے ہٹ کر نہیں، ساری کی ساری فطرت کی چیزیں ہیں۔ سورت کے آخر میں نافرمانوں کی ہٹ درمی اور ان کے برے انجام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب اس کے دیکھتے ہیں جی ہم علمی پوائنٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں، تو اس کے علمی و عملی پوائنٹ دیکھتے ہیں کون سے ہے جی۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ ہے فنا ہونے والی کائنات پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، کائنات ساری ختم ہو جانے والی ہے، تو اس پر غور و فکر انسان کو آخرت کا یقین دلاتا ہے۔ قرآن مجید میں پہلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ باہمی محبت اور ایک دوسرے سے راحت پانے کا ذریعہ ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود سے مال گھٹتا ہے اور مال سے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ تو کس سے مال گھٹتا ہے؟ سود سے۔ کس سے مال مسلمانوں کے قریب بڑھتا ہے جی؟ زکوٰۃ سے۔
خشکی اور تری میں فساد برپا ہونا انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اب ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں سے بھی ترجمہ نہیں آئے گا۔ سورۃ الروم میں غالب آنے کی پیشینگوئی کی گئی ہے رومیوں کے، کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ بے جیم جواب جو ہے اس کا دوسرا، جس دن رومیوں کو فتح نصیب ہوئی اسی دن مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی غزوہ بدر، یعنی کہ دال جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ تیسرا ایم سی کیو ہے جی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ دینے سے، کہ مال کس طرح بڑھتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے، پاک بھی مال زکوٰۃ دینے سے ہوتا ہے۔ سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے جی حروف مقطعات سے جو ہے جی الف لام میم، یعنی کہ بے جواب ہمارا درست ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے تاریخی معلومات کے لیے، سارے نافرمانی سے بچنے کے لیے، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو پچھلی قوموں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ نافرمانی سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ مختصر سوال ہے جی، جواب دیجئے سورۃ الروم کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ تو جب ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا تو اس کے نیچے ہم نے دیکھا تھا جی اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں سورۃ الروم کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے، اور تیسری آیت میں پھر ان کے غالب آنے کی خبر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس دوسرا جو ہے وہ سوال ہے، سورۃ الروم کا خلاصہ لکھیے۔ تو اس کے تعارف کے نیچے ہی اس کا خلاصہ جو ہے وہ موجود ہے کہ سورۃ الروم جو ہے اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ سورۃ الروم کا خلاصہ ہے اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی ہے، کہ آپ اس میں اسلام کی سچائی اور لوگوں کے کردار کو بہتر بنائیں گے۔ تیسرا سوال ہے جی، سورۃ الروم کے اہم علمی و عملی نکات میں سے دو جو ہے وہ تحریر کریں۔ تو ہم اس کے جو ہے وہ دوسرا اور تیسرا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ دو جو پوائنٹ ہیں یہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، سورۃ الروم میں کس بات کی پیشین گوئی کی گئی تھی؟ تو سورۃ الروم کے اندر اگر تفصیلی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ پہلی یہ تھی پیشین گوئی اور دوسری یہ تھی، اور اگر آپ صرف مختصر لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ لکھ دیں کہ سورۃ الروم کے اندر جو ہے وہ دوسری تیسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے اور تیسری آیت میں اس کے غالب آنے کی بات کی گئی تھی۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی پیشین گوئیاں جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل سے لکھ دیں۔ چوتھا سوال ہے جی، نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے جی تفصیلی جواب دے سورۃ الروم پر ایک مفصل مضمون لکھیں۔ تو آپ ان تمام چیزوں کو سب سے پہلے تعارف لکھیں، پھر بجائے تسمیہ لکھیں، اس کے بعد آپ اس کے مضامین بیان کر دیں، پیشین گوئیاں بیان کر دیں، جس کے علمی اور عملی پوائنٹ لکھ دیں، تو اس کے ایک تفصیلی مضمون جو ہے مفصل مضمون جو ہے وہ